بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی دوستوں کو احمد علی سلیمی کی طرف سے محبتوں بھرا سلام۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل احمد علی سلیمی۔ کہتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص رہتا تھا۔ اس نے پہاڑ کے اندر اپنا مسکن بنا رکھا تھا۔ وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھا، لوگ بھی اس کی نظروں سے دور تھے۔ اس کے قریب پانی کا ایک چشمہ تھا جس سے وہ وضو کرتا، اپنی تشنگی دور کرتا اور نباتات سے اپنی خوراک حاصل کرتا تھا۔ دن کو وہ روزے رکھتا اور رات کو اللہ کی عبادت میں گزارتا۔ اس کا ہر پل اور ہر لمحہ اطاعت و بندگی کی نظر ہوتا تھا۔ چنانچہ سعادت و کامرانی کے آثار اس کے چہرے سے نمایاں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس عبادت گزار شخص کی خبر ہوئی تو آپ ایک دن اس کے پاس پہنچے، لیکن نماز اور ذکر اذکار میں مشغول دیکھ کر آپ واپس چلے گئے۔ پھر رات کو اس کے پاس گئے تو اسے عزیز و غفار رب العالمین کے دربار میں سرگوشی و مناجات میں مگن پایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا اور فرمایا، جناب والا، اپنے آپ پہ نرمی کیجیے۔ عبادت گزار کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، مجھے خدشہ ہے کہ اچانک میں غفلت میں انتقال نہ کر جاؤں اور اپنے پروردگار کے حضور مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے، مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں کوئی حاجت ہے؟ عبادت گزار کہنے لگا، آپ میرے لیے پروردگار سے اس کی رضا اور خوشنودی کی دعا کر دیں اور میری یہ التجا بھی پہنچا دیں کہ وہ مجھے زندگی بھر صرف اپنی ہی خوشنودی کے کاموں میں مشغول رکھے، حتیٰ کہ میں اس سے جا ملوں۔ موسیٰ علیہ السلام دعا اور مناجات میں مشغول ہو گئے اور اپنے مولا سے لذت کلام میں اس قدر ڈوب گئے کہ عبادت گزار کی باتیں آپ کو یاد نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، آپ سے میرے عبادت گزار بندے نے کیا کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے پروردگار، تو بہتر جانتا ہے، اس نے تیری رضا اور خوشنودی طلب کی ہے اور یہ درخواست کی ہے کہ اس کی زندگی تیری ہی یاد میں گزرے، حتیٰ کہ وہ تیرے دربار میں حاضر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، اس عبادت گزار کے پاس چلے جائیے اور اس سے کہیے کہ رات دن جتنی عبادت چاہے کر لے، لیکن وہ ہے جہنمی، کیونکہ میرے صحیفے میں اس کا نام گناہگاروں کی فہرست میں درج ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس عابد کے پاس گئے اور پروردگار کے فیصلے سے اسے آگاہ کیا تو عابد نے کہا، سبحان اللہ، میں اپنے پروردگار کے ہر فیصلے کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہر چیز میرے پروردگار کے فیصلے کے مطابق رواں دواں ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور اس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر وہ عبادت گزار زور زور سے گریہ زاری کرنے لگا۔ پھر کچھ دیر کے بعد بولا، اے موسیٰ، میرے پروردگار کے جاہ و جلال اور عزت و شان کی قسم، میں اس کے در سے پلٹنے والا نہیں اور اس فیصلے کو سن کر ہرگز مایوس نہیں، بلکہ اپنے پروردگار سے میری محبت دوبالا ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنے پروردگار سے دعا و مناجات میں مشغول ہوئے تو عرض کیا، میرے رب، جو کچھ تیرے عبادت گزار بندے نے کہا اس سے تو اچھی طرح واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میرے اس بندے کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ وہ جنتی ہے،
میری رحمت نے اسے جا لیا ہے۔ اسے یہ بھی بتا دیجئے کہ اس نے میرا یہ خوش کن فیصلہ اپنے صبر و رضا کے عوض حاصل کیا ہے، کیونکہ میرا سابقہ کڑوا فیصلہ سن کر بھی وہ چیں بچیں نہ ہوا تھا۔ اگر وہ آسمان و زمین بھر کے گناہ بھی ساتھ لائے تب بھی میں اسے بخش دوں گا، میں کریم اور غفار ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خوشخبری اس عبادت گزار کو سنائی تو وہ سجدے میں گر گیا، پروردگار کی حمد و ثنا کرنے لگا۔ سب کے دل میں ہے جگہ میری جو تو راضی ہوا مجھ پہ، گویا ایک زمانہ مہربان ہو جائے گا۔ پھر ایک طویل سجدے میں ہی کہتے ہیں اس نے اپنی جان اپنے پروردگار کے حوالے کر دی۔